السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام اور ایمان کی بحث ہم کر رہے تھے۔ مولانا بدر عالم میٹھی کی حدیث کی کتاب ترجمان السنہ، اس کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہیں جو یہاں پہ چلنی تھیں، کچھ ہم بیان کر سکے ہیں، کچھ رہ گئی تھیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسلام وہ جو ظاہر میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور ایمانیات میں تے خدا تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ اس پر ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کی آخرت پہ ایمان، اس کی تقدیر پہ ایمان، ان کا باہم آپس میں تعلق ہے۔ وہ جو ایمان ہے وہ پھوٹ کر اسلام بنتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ قوت بن کر اندر دل میں اتر کر ایمان کو قوت دیتا ہے، اور جتنا اچھا عمل کیا جائے اتنا اچھا ایمان کو قوت دیتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے، اگر وہ بدعملی کی جاتی ہے تو جو دل خدا کی پہچان کرنے والا ہے، شیشے کی طرح ہے، اس کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ گناہ کے اوپر گناہ کیے جائیں تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں جہاں تک کہ دل کا شیشہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو گناہ ہو تو ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً اپنے اس بدعملی سے پلٹ کر اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور ان کو جب مٹا دیتے ہیں تو پھر ایمان اپنی قوت میں آ جاتا ہے۔ تو اس کام کو بیان کرنے کا نام ابلاغ تبلیغ ہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اندر ہے اور جو کچھ باہر ہے بس اپنے تک، ان کا اپنے تک نہیں بلکہ باہر کی دنیا کو بھی آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ اور یہ مشن انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء ایک دوسرے کی جانشین بنتے رہے تھے پہلے دوروں میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میری ختم نبوت ہے، اور وہ جو کام پہلے انبیاء بنی اسرائیل ایک دوسرے کے لیے کرتے تھے، اب میری امت کے علماء حق وہ یہ کام کریں گے اور ابلاغ تبلیغ کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ کی کلام کی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ اللہ کے کام کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہو، اور یہ اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکنے والی ہو، اور یہ لگ کر یہ کام کرے۔ یعنی وہ علماء کی جماعت ہو، جو صوفیاء کی جماعت ہو، جو لوگوں کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی کوشش میں لگی رہے، اور جیسے نبی پاک نے دنیا کی لالچ نہیں کی، وہ بھی دنیا کی لالچ کے بغیر یہ کریں گے تو زیادہ امپیکٹ اور اثر پڑے گا۔ لیکن یہیں سے علماء سو کا پتہ چل جاتا ہے، جن کی رغبت دنیا کی طرف ہو جاتی ہے اور مختلف بہانوں سے وہ لوگوں کا مال بٹورنے لگ جاتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے علماء سو کی طرح وہ بھی علماء سو بن جائیں گے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی کہ قرب قیامت کے زمانے میں مسلمان ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے یہ یہود و نصارہ ہیں، اور بالکل انہی کی طرح ہوں گے، اور بالکل امتیاز میں فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن کی یہ حامی سجدہ کی جو ایک آیت ہے کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور بولنے میں اس سے اچھی بات کس سے ہوگی مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی عمل کرتا ہو۔ یہ ہے وہ مشن جس کے لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی ان کو اس بات سے کہ دنیا کے کام وہ کرتے رہیں، انجینئرنگ کا کام کریں یا ڈاکٹری کا کام کریں یا زراعت کا کام کریں یا باغبانی کے کام کریں، یہ دنیا ہے، اس کو چھوڑ کر کیوں نہ اللہ کے نبی کے جانشینوں میں سے، امشوروں میں سے بن کر یہ کام کریں کہ ان کا مقام بھی انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو آخرت میں ان کو مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب ابلاغ تبلیغ کریں گے تو اس کے لیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ حکمت اور دانائی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی اور دانش کہ جو موقع کی مناسبت سے بولنا ہے وہ بولنا ہے۔
یوں کہ ہم تو حق پہ ہیں اور پھر بولو اور پھر سارا ستیہ ناش کر دو، یہ نہیں ہو۔ حکمت و دانائی سے بولے اور جو اپنی مرضی سے حالات کو بدلنے والا انداز اختیار کرے، اور جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون جیسے مکار اور عیار دشمن کا مقابلہ کیا تو پھر ان کو خدا کی طرف بلایا، اور پھر خدا نے ان کو یہ حکم دیا تھا قولا لہو قولا لینا، نرم انداز میں ابلاغ تبلیغ کرنی ہے، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ تمہاری یہ بات سن کر، یہ باتیں ابلاغ تبلیغ کے سن کر اس کا دل ڈر جائے یا وہ نصیحت پکڑ لے۔ اور یہ انداز ہے کہ جس کے لیے وہ بدبختی پہ ہوتے ہیں تو وہ آگے مین میخ نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جادو اور کہانت اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی قسمت میں وہ نہیں رہتی۔ لیکن اگر وہ سمجھداری سے بات کرتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اور نرم انداز کے ساتھ بحث کو کرنا ہے، اور یہ بحث آگے جا کر جب وہ جھگڑے کی صورت بنے گی تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں یا مجادلہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ یہ بحث کا جھگڑا کرنا ہے۔ چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔